داران ابا عبداللہ الحسین، تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے پہلی سانس سے لے کر اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اللہم صلی علی پہلا لا دے ڈبا محمد وآلِ محمد اللہم صلی علی محمد نشر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر میزان تک، میزان سے لے کر کتاب تک، کتاب سے لے کر حساب تک، حساب سے لے کر پل صراط تک، اور پل صراط سے لے کر جنت کے دروازے تک ولایت علی کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور تمام یہ آپ کی محبت مجھے پڑھنے پہ مجبور کر رہی ہے تو میں بدل کے جملہ کہہ دیتا ہوں بھی تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمارے سینوں پہ یا محمد، ہماری دھڑکنوں پہ یا علی، اور ہمارے میں بدل کے جملہ کہوں کہ ہمارے دلوں پہ یا محمد، ہماری دھڑکنوں پہ یا علی، اور ہمارے سینے پہ یا حسین، اور ہمارے بازوں کو عباس آمدی بنایا۔ اور تمام درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مرتضیٰ، ان مجتبیٰ بندوں پہ بھی جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنا دیا، اور صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا۔ بھئی جنہوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا، جنہوں نے بے مال کو دیکھا تو بلال بنا دیا، اور جنہوں نے اپنے دروازے پہ آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا تو حور بنا دیا۔ جنہوں نے اپنے دروازے پہ آتے ہوئے اب تو آپ نے ہاتھ بلند کیے تو آپ کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے منافقوں کو دیکھا تو فنار کر دیا، آپ جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا۔ اس عظیم گھر میں اس امام بارگاہ میں مجھے دوسری مرتبہ سبق سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو یاد رکھنا ایک ہی موضوع پہ پڑھنے کا میں عادی ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ میری گفتگو کا محور، میری گفتگو کا قبلہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات ہو۔ انشاءاللہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش ہوتی ہے کہ پہلے جملے سے لے کے آخری جملے تک یاد رکھنا۔ امام موسیٰ کاظم اس امام کو کہتے ہیں جو قید خانے میں بیٹھ کر اسلام کو رہائی دے اسے موسیٰ جو قید خانے میں بیٹھ کے اسلام کو رہائی کا درس دے۔ یاد رکھنا اس ہستی کو موسیٰ کاظم کہتے ہیں، اور جیسے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب میں سے، لا ریب سورت میں سے لا ریب آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم متقیوں کے علامات بیان کر رہا ہے کہ یاد رکھنا الذین ینفقون فی السراء والضراء، یاد رکھنا متقی وہ ہوتا ہے جو کھلے عام بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جو کھلے عام بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ پھر کہا کہ والضراء، میرا متقی وہ ہوتا ہے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جب تنگ دستی ہوتی ہے، یاد رکھنا جب فقر و فاقہ ہوتا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا متقی کی علامات یہ ہے والقاظمین الغیظ، جو اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کرتا ہے، جو قاظم، یاد رکھنا جس کی مجلس میں آئے بیٹھے موسیٰ کاظم، یاد رکھنا قاظم، اللہ نے کہا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو قاظم ہوتا ہے، غصے پہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ پھر کہا کہ عافین الناس، جو لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا واللہ کی ہے کہ یاد رکھنا متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، جو قاظم ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اس کائنات میں دو موسیٰ آئے ہیں، ایک موسیٰ نبی ہے تو ایک موسیٰ امام ہے۔ یاد رکھنا، میں نے کہا میرے پہلے جملے سے لے کے آخری جملے تک میری تقریر کا معائنہ کر لینا، میری تقریر ادھر ادھر جائے تو بتا دینا۔
میں نے کہا موسیٰ کائنات میں دو ہے، ایک موسیٰ نبی ہے تو ایک موسیٰ امام ہے۔ میری پہلا جو موسیٰ آیا تھا دنیا میں لوگوں نے ذہن میں یہی بنا رکھا تھا جو بھی موسیٰ آتا ہے وہ بڑا غصے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو بھی آتا ہے تو کسی کو مکہ مار کے اسے مار دیتا ہے۔ اہل سنت نے تو بڑے بڑے جملے بھی کہہ دیے ہیں کہ موسیٰ نبی کے سامنے جبرائیل بھی آیا تھا اسے بھی مار دیا تھا، اسرائیل جب موت کا فرشتہ آیا تھا اسے بھی مکہ مار دیا تھا۔ اس کا غصہ بڑا مشہور تھا کہ اتنا بڑا غصے والا تھا موسیٰ نبی۔ جب کتاب توریت ملی ہے وہ ہے دور سے چلتے چلتے جب اپنی رعایا کے سامنے آیا اور رعایا خود کی وہ اس ورزش کر رہی تھی، اس بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، اپنے بھرا ہارون کے اس داڑھی میں ہاتھ ڈالا، تو نے کہا ہے کہ اس بچڑے کی پوجا کرو، میری داڑھی کو چھوڑ دو۔ لیکن بھائی کا غصہ تھا، جناب موسیٰ نے داڑھی پکڑ لی۔ دنیا نے سوچ رکھا تھا کہ موسیٰ جو بھی آتا ہے بڑا غصے والا ہوتا ہے، موسیٰ نبی میں اتنا غصہ تھا وہ جو توریت کی تقدیر تھی، قرآن کہہ رہا ہے وہ جو توریت کی تقدیر تھی، جناب موسیٰ نے غصے میں آ کر ان تقدیر کو زمین پہ تھے مارا۔ اتنا غصہ تھا کہ قرآن نے کہا غضبان کہ موسیٰ اتنا غصے میں ہو گیا کہ دنیا کے ذہن میں اتنا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی موسیٰ آتا ہے بڑا غصے والا ہوتا ہے۔ جب میرے امام موسیٰ آئے تو یاد رکھنا غصے پہ اتنا کنٹرول کیا تو دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ موسیٰ یہ کاظم ہے۔ دنیا کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ بھی ایک موسیٰ آیا ہے اور یہ بھی آیا ہے، بڑا فرق ہے۔ وہ موسیٰ تھا غصے والا اور یہ موسیٰ کاظم اپنے غصے کو بھی پی جاتا ہے، اور کتنا بڑا کاظم ہے جسے اپنے کاظم نہیں کہہ رہے بلکہ غیر بھی کاظم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھنا میں نے کہا دو موسیٰ اس دنیا میں آئے ہیں، ایک موسیٰ نبی ہے اور ایک موسیٰ امام ہے، لیکن ان دونوں ناموں میں بھی بڑا فرق ہے۔ جو موسیٰ نبی ہے یاد رکھنا یہ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جو میرے امام موسیٰ کاظم ہے یہ موسیٰ عربی لفظ ہے۔ یاد رکھنا اس کا علیحدہ معنی ہے اور عبرانی زبان کا علیحدہ معنی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ نبی ہے عبرانی زبان ہے، منہ کا معنی ہے پانی اور ساق کا معنی ہے لکڑی۔ اور جا کے موسیٰ نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لو، جناب موسیٰ نبی کا یاد رکھنا انہی الفاظ کے اثر کے اوپر انہی دو چیزوں کے اوپر ہی کام رہا ہے۔ کبھی جناب موسیٰ لکڑی کے اس تابوت میں بند ہو کے کبھی دریائے نیل کے حوالے ہو رہا ہے، کسی پانی اور لکڑی کے درمیان میں موسیٰ کا سارا دار و مدار رہا۔ کبھی عصا مارتا ہے تو 12 چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی عصا مارتا ہے تو دریائے نیل بھی راستہ، کبھی دریائے نیل بھی۔ تو علماء نے کہا جناب موسیٰ کے لفظ کا جو معنی ہے وہ پانی اور لکڑی ہے، اور جو تم جیسے امام کی شہادت بنا رہے ہو اس لفظ موسیٰ کی میم محمد والی ہے، واو قسم والی ہے، سین سیادت والی ہے، اور یا ایک ندا ہے۔ جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو موسیٰ کاظم کا واسطہ دو، اللہ فوراً ہی قبول کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں گے یا ندا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ مصلی عبادت پہ آئے اگر چاہتا ہے کہ اس کی دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرائے تو اس باب الحوائج موسیٰ کاظم کا وسیلہ لے کے جائے، اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہو تو یاد رکھنا ایک موسیٰ نبی ہے اور ان کے بھی بڑے بڑے معجزات موجود ہیں۔ تاکہ قرآن کا مطالعہ کر لو، اور میرے سامنے قرآن کا مطالعہ کرنے والے چہرے بھی موجود ہیں۔ جناب موسیٰ نبی کے بھی بڑے بڑے معجزات لکھے ہوئے ہیں، بھی عصا کے ذریعے سے بڑے معجزے دکھا دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ نبی کے دور میں بھی ایک ہارون رہتا تھا، اور میرے امام کے دور میں بھی ایک ہارون رہتا ہے۔ یاد رکھنا وہ ہارون بھائی تھا اور یہ ہارون دشمن ہے، اور بڑا فرق ہے کہ موسیٰ نبی کے دور میں یاد رکھنا بڑے بڑے معجزات ہیں۔ جناب موسیٰ نبی عصا کے ذریعے سے معجزہ دکھاتے تھے، جب جادوگروں نے اپنے رسل سے جب سانپ بنا دیے تھے تو یاد رکھنا وہ بھی ایمان لے کے آئے۔ ادھر ہارون الرشید نے اپنے دربار میں بہت بڑا مناظرہ رکھنے کے بعد دسترخوان کے اوپر بڑے بڑے جادوگر بٹھا دیے۔ یاد رکھنا جب موسیٰ کاظم دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو تم نے سامنے سے روٹی اٹھا لینی ہے۔ خدا کی قسم
کبھی مذاق نہ کرنا. اللہ اللہ اکبر. خدا کی قسم ہر امام یاد رکھنا فضائل میں اپنے دور کا علی ہے. خدا کی قسم پر نے صرف قید خانہ بیان کیا ہے. اس امام کے فضائل کا سمندر ہے. اگر کوئی بیان کرنے والا ہو, میں نے کہا ہر امام اپنے دور کا فضائل کے لحاظ سے علی ہے. ایک مرتبہ مسکراتے میرے امام نے کہا کہ تم شریفوں کی اولاد نہیں ہو, اللہ کی حجت سے مذاق کر رہے ہو. یہ جملہ کہنے کے بعد میرے امام نے دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا. جادوگروں نے جادو کرتے ہوئے میرے امام کے سامنے سے جیسے کھانے کو دور کیا, مسکراتے میرے امام نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور یہ بڑے کہکے لگانے لگے اور مذاقیں کرنے لگے. میرے امام نے کہا یاد رکھنا کبھی بھی اللہ کی حجت کے ساتھ ایسی مذاق نہ کرنا. میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں. خدا کی قسم تیسری مرتبہ جیسے میرے امام نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا, ادھر سے جادوگروں نے جادو کرنا شروع کیا. جیسے انہوں نے جادو کیا کھانا دور ہوا. میرے امام نے دیوار کی طرف دیکھا, ایک قلین پہ شیر کی تصویر لگی ہوئی تھی. مسکراتے میرے امام نے کہا یا اسد اللہ, اللہ کے شیر خضوع بعدو اللہ, اور اللہ کے دشمنوں کو کھا جا. خدا کی قسم قلین سے شیر بنا. شیر بننے کے بعد جسم میں آیا اور تمام جادوگروں کو ایک مرتبہ لپک کے کھانا شروع کر دیا. ہارون دوڑتا دوڑتا امام کے قدموں پہ آیا. مولا معاف کر دے, آئندہ کوئی حرکت نہیں ہوگی, مولا مجھے معاف کر دے. مولا نے اشارہ کیا, دوبارہ وہی قلین میں شیر چلا گیا. ہارون کہنے لگا مولا مہربانی کرے, میرے بڑے قیمتی جادوگر تھے, یہ میرے بڑی دور سے منگوایا تھا, مولا مہربانی کرے, میں نے بڑی قیمت لگائی ہے, میرے جادوگر واپس آ جائے. مسکراتے میرے امام نے کہا خبردار, جس طرح موسیٰ نبی اس فرعون کے دربار میں اس کے آسانے, جس طرح جادوگروں کی رسیوں کو کھانے کے بعد جب اس نے واپس نہیں کیا تو میرے شہر نے کیسے جب جادوگروں کی رسیوں کو کھا گیا تھا, جب موسیٰ کا آسان واپس نہیں کرے گا, مجھے پہچان میں فاکر موسیٰ ہوں, مجھے پہچان جب موسیٰ کا آسان واپس نہیں کرے گا تو میرا یہ کیسے کرے گا. تو یاد رکھنا علماء نے یا کہ قرآن کا مطالعہ کر لینا کہ جناب موسیٰ کی بھی معراج لکھی ہوئی ہے کہ جناب موسیٰ کی کیا معراج ہے. کوہ طور پہ آتے تھے, اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے, التجا و مناجات کی باتیں کرتے تھے, پیغام الہی لے کے چلے جاتے تھے. جناب موسیٰ کی معراج کی انتہا ہے بھئی کوہ طور, اور ادھر امام موسیٰ کاظم کی معراج دیکھو. جناب امام جعفر صادق ہے, جناب صفوان جمال ہے جس کا اونٹ کا کاروبار ہے, بڑا مشہور ہے اس دور کا, جس کے پاس بڑے اونٹ ہوتے تھے. کوئی بھی اگر قافلہ جاتا تو اسی سے کرائے کے اوپر اونٹ لے کے جاتے. جناب صفوان سامنے کھڑا ہے. میرے امام نے کہا صفوان ایک اونٹ کو تیار کرو, میں نے کہیں جانا ہے. میرے امام نے حکم دیا. جناب صفوان جمال یہی روایت کرنے والے ہیں, یہ کہتے ہیں میں اونٹنی کو تیار کرنے کے بعد امام کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. میں نے کیا دیکھا, 7 سال کا بچہ ہے, اسی دروازے سے نکل کے آیا ہے. ایک مرتبہ کا صفوان اس اونٹ کو زمین پہ بٹھا. میں نے جیسے بٹھانے کا ارادہ کیا تو اسی بچے نے ہاتھ کا اشارہ کیا, اونٹ زمین پہ بیٹھ گیا. اونٹ زمین پہ بیٹھ گیا. میں حیران ہو گیا. یہ بچہ اسی جلال میں اسی سواری پہ بیٹھنے کے بعد میں بھی دیکھ رہا تھا, میری آنکھوں کے سامنے اونٹ جا رہا ہے. ذرا دور ہونے کے بعد یہی اونٹ پرواز کر رہا تھا. میں حیران ہو گیا. اسی حیرانی میں دیکھ رہا تھا جب یہی گھر سے آواز آئی, یا صفوان لا یشکہ بحجت اللہ, اے صفوان کبھی بھی اللہ کی حجت میں شک نہ کرنا. اے صفوان کبھی اللہ کی حجت میں شک نہ کرنا. صفوان کہتے ہیں میرا اعتماد بڑھ گیا, میرا یقین بڑھ گیا, مگر پریشان تھا. امام جعفر صادق نے سواری کا کہا, سواری ان کا شہزادہ لے کے چلا گیا. اب میں جواب دوں گا تو کیا جواب دوں گا. میں نے کیا دیکھا, امام جعفر صادق ہے چلتے چلتے میرے سامنے آئے. صفوان پریشان کیوں ہوتا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حجت ہے, ہمارے اختیارات میں کیا کیا نہیں ہے. خدا کی قسم اگر میں اختیارات امام موسیٰ کاظم پڑھتا رہوں گا پوری رات گزر جائے گی کہ کتنا اختیارات ہے امام موسیٰ کاظم کے, کہ اللہ نے کیا کیا انہیں فضائل دیے ہیں, اللہ نے کیا کمالات دیے ہیں, اللہ نے کیا کیا اختیارات دیے ہیں. جناب صفوان سامنے ہے اور سوال پہ سوال کر رہا ہے.
इसी परेशानी में खड़ा हुआ है। मेरे इमाम ने कहा सफवान परेशान क्यों होता है, अभी मेरा शहजादा आ जाएगा, उसी मेरे शहजादे से पूछ लेना। जनाब सफवान कहता है मैं भी सामने खड़ा हुआ था, जब उसी असना में यही बच्चा खरामा खरामा चलते हुए उसी दौरान वापस आया। मैंने कहा ऐ अल्लाह की हुज्जत, मैं नहीं जानता है कि अल्लाह के किन राजों में से आप राज हैं और सिर्रुल्लाह जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है मैं मानता हूँ आप अल्लाह के छुपे हुए राज हैं। जरा इतना बता दे, ये जो आप अभी ऊँट पे सवार होके चले गए, जरा इतना बता दे कि अगर आप गए तो कहाँ गए। मैंने इतना भी देखा कि ऊँट परवाज कर रहा था। एक मर्तबा मुस्कुराते हुए मेरे इमाम ने कहा सफवान अपने ईमान की बुलंदी को बढ़ा, मुझे पहचान, मैं मूसा काज़िम हूँ, मैं वहाँ से होके आया जहाँ से मेरा नाना मोहम्मद मेराज करके आया है। तो याद रखना मूसा नबी की मेराज की इंतहा वह दूर है और तुम्हारे इमाम मूसा काज़िम की मेराज याद रखना वो जगह है जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मेराज करके आए हैं। मैंने कहा जाके उस दौर का मुताला कर लेना, इस दौर का 128 से लेके 183 हिजरी तक जाके इमाम की जिंदगी का मुताला करना। उस दौर में ये 4 अहले सुन्नत भी मौजूद हैं जो अहले बैत के खिलाफ फतवे भी जारी हो रहे हैं। याद रखना उसी दौर में बड़े बड़े सूफियान कराम भी निकल रहे हैं और उसी दौर में जाके मुताला कर लेना। वो यूनान का फलसफा भी उभर रहा है और उसी दौर में याद रखना हुकूमत भी अपने तौर पे याद रखना अहले बैत पे मज़ालिम कर रही है। जाके हारून के दौर का मुताला कर लेना। जिस बंदे का नाम अली होता उसे भी कत्ल कर दिया जाता था, जिस बच्ची का नाम फातिमा होता उस पे भी कत्ल कर दिया जाता था। याद रखना सरे हम हाथ खोल के नमाज पढ़ने की भी इजाजत न थी। ये वो दौर चल रहा था जब यही हारून ने कहा कि अब शिया खत्म हो गए हैं, अब इनकी लाशें सामने आए नहीं आ रही। जब इन्हें पता चल गया कि इमाम मूसा काज़िम ने इन्हें भी रास्ता बताया है तकिए का, लिहाजा ये तकिया करके बैठे हैं। याद रखना इसने रास्तों पे लफ्ज़ फातिमा लिखवाया। याद रखना जो बंदा लफ्ज़ फातिमा पे पाँव रख के चला जाए उसे कत्ल न करना, और जो बंदा इस नाम का एहतराम करते हुए रास्ता बदल दे तो उसे कत्ल कर देना। ये पहचाने अली है। खुदा की कसम तमाम रास्तों पे बड़े बड़े नाम लिखे गए, लोग चलते रहे, लेकिन जिनके दिलों में कांटे मार रही थी वो अली की विलायत, जिनके दिलों में मोहब्बत फातिमा था, खुदा की कसम रास्ते बदल के अपनी जाने दे पता चल जाता रास्ता बदल गया है। ये लफ्ज़ फातिमा में पाँव नहीं रखना चाहता, इसकी मोहब्बत ही गवारा नहीं करती, इसका दिल ही। तो याद रखना रास्ता बदलने में उन्हें कत्ल कर दिया कि इनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है। कौन? इमाम मूसा काज़िम, जिन्होंने अपने दौर में अपने शियों को बचाने के लिए तकिए का हुक्म दिया। आगे अगर तुम्हारी जान को खतरा हो तो याद रखना दूसरे मजहब के मुताबिक वज़ू कर लेना। यही जनाब नुमान इब्न साबित है, हज का मौका हज करने के बाद चलते चलते इमाम जाफर सादिक की ज़ियारत के लिए आया। याद रखना यही जुमले हैं कि लौला नुमान ला हलक नुमान लौला सनतान, अगर मैं नुमान जाफर सादिक से 2 साल इल्म हासिल न करता तो मैं नुमान भी हलाक हो जाता। मैं कहता हूँ जनाब नुमान साहब आप नहीं बल्कि आपके अजदाद ने भी यही कहा था कि लौला अली ला हलक उमर, अगर अली न होते तो उमर भी हलाक हो जाता। याद रखना अमूर इस्लामिया में याद रखना कि मामलात में तमाम के तमाम हुक्मरान हमारे अहमद के मोहताज होते थे। यही जनाब नुमान है। चलते चलते इमाम जाफर सादिक की खिदमत में आए और दरवाजे पे खड़े हो गए और क्या देखा 4 साल का बच्चा है और नमाज पढ़ रहा है सामने दरवाजे की। एक मरतबा गुलाम का सामने आना था। जनाब नुमान ने कहा ये बताइए कि बच्चा नमाज पढ़ रहा है कि बच्चा किसका है? कैसे पहचानो? इसे मूसा काज़िम कहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से हुज्जत बन के आया है, ये हमारा 7वां इमाम है। याद रखना जैसे फज़ैल बयान कर रहा था और इमाम जाफर सादिक का फरजंद है। चलते चलते सलाम करने के बाद जनाब नुमान ने पहला सवाल किया, मौला आपकी फिक्र का मसला है, आपने हमें तो बताया है आपके अपने बच्चों को फिक्र नहीं आती है। फिक्र का मसला है, दरवाजे के सामने नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, पशुओं फजूकों में खलल आता है, सामने बंदों का गुजर होता है, बंदों की जो है तवज्जो लोगों की तरफ चली जाती है, लिहाजा नमाज मकरूह हो जाती है। जैसे ये बातें कर रहा था मुस्कुराते हुए मेरे इमाम ने कहा नुमान मेरे सामने क्यों शिकायत करते, जाके उस
سے پوچھ لے. اللہ اکبر. چلتے چلتے امام کی خدمت میں 7 سال کا بچہ تھا. مسکراتے میرے امام نے کہا اے نعمان سوال تو نے نہیں بلکہ میں نے جواب دینا ہے. تو نے سوال یہی کیا ہے کہ میں اور دروازے کے سامنے نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, اور تو نے یہی علت بیان کی ہے کہ خشوع و خضوع بن جاتا ہے, لہذا یہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اس دروازے کے سامنے پڑھنے سے جا کے پھینک میں پڑھ لینا. بھی آگ کے سامنے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, قبر کے سامنے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, جہاں سے راہ گزر ہوتا ہو وہاں پہ بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکروہ ہے, بندے کی توجہ پر جو ہٹ جاتی ہے. جیسی میرے امام نے کہا تیرا سوال یہی ہے کہ دروازے کے سامنے نماز پڑھنے سے توجہ پٹ جاتی ہے. نعمان یاد رکھنا یہ مسائل تم جیسے عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کی حجت مصلی عبادت پہ آتے ہیں یا بورڈ نظر آتا ہے یا ہم مسئلے یاد رکھنا یہ مسائل عام لوگوں کے لیے. جب ہم مصلی عبادت پہ ہوتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری شاعرت سے بھی قریب ہوتا ہے. جب ہم اس کے ہاں سجدے میں ہوتے ہیں تو فقط وہ ہمارے سامنے ہماری اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے. چلتے چلتے اسی طرح دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, جیسے کھانا تناول فرما رہے تھے میرے امام موسیٰ کاظم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کیا. ایک مرتبہ نعمان نے کہا مولا اے امام جعفر صادق میں آپ کا شاگرد ہونے کے ناطے سوال کر رہا ہوں, جبکہ آداب کھانا میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, اور آپ کا شہزادہ موسیٰ کاظم یہ دیکھے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. ایک مرتبہ اس طرح سے میرے امام نے کہا نعمان میں نے تمہیں پہلے بھی جواب دیا ہے, کوئی سوال ہو مجھ سے نہیں اسی شہزادے سے پوچھ لے. جیسے میرے امام سے یہی دن ہمیں نعمان ابن ثابت نے کہا اے موسیٰ کاظم یہ کھانے کے آداب میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے, جبکہ آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. اس طرح میرے امام نے کہا نعمان یاد رکھنا کہ اللہ نے دائیں اور بایاں تم جیسے عام انسانوں کے لیے بنایا ہے. ہمیں پہچان ہم اللہ کی حجت ہے, ہمارے لیے دائیں اور بایاں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے دونوں ہاتھ دائیں ہوتے ہیں. ہمارے دونوں ہاتھ دائیں ہوتے ہیں. یاد رکھنا تو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے حجت بن کے آتا ہے. یاد رکھنا اللہ انہیں خصائص بھی عطا دیتا ہے, اللہ انہیں فضائل بھی عطا کرتا ہے. تو یاد رکھنا میں نے کہا وہ دور اور اس دور میں کیا مظالم چل رہے تھے, اور مکتب تشیع اور مذہب تشیع. یاد رکھنا تمہیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا ہے کہ مذہب تشیع یہ تلواروں کی نوکوں سے چلتا ہوا تمہارے تک پہنچا ہے, یہ خون کی ندیاں بہنے کے باوجود. یاد رکھنا شیعت ختم نہیں ہے, وہی دور تھا. یہی علی ابن یزید چلتے چلتے امام کی بارگاہ میں آیا, کہا مولا وقت کی حکومت ہے, ہارون مجھے یہ پیٹ کہتے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ وزارت کو سنبھالے. مولا میں وہ کام ہی نہیں کرتا جب تک میرا امام راضی نہ ہو. مجھے بھی پتا ہے یہ بنو عباسیہ ہے, یہ کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. یہ بڑا ظالم حکمران ہے, یہ بڑا طاغوت ہے, اس کے ہم پر نوکری کرنا ظلم ہے. مولا میں بھی سمجھتا ہوں لیکن آپ کی اجازت چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں گے تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. میرے امام نے کہا اے علی ابن یزید میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ. شرط کو قبول کر اور 3 ضمانتیں میں موسیٰ کاظم کو دیتا ہوں. کہا اے علی ابن یزید وزارت کو سنبھال, لیکن یاد رکھنا جب بھی کوئی ہمارا شیعہ تیری بارگاہ میں آئے کبھی خالی ہاتھ نہیں اس کو نکالنا, قبول کر لے. لیکن یاد رکھنا قبول کرنے کے بعد میں موسیٰ کاظم تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں, کبھی تو قید کی چھت کے نیچے نہیں آئے گا. پھر فرمایا ہے موسیٰ کاظم یاد رکھنا, ہے علی ابن یزید یاد رکھنا کبھی تیرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا, اور کبھی تیرے اوپر تلوار سے وار نہیں کیا جائے گا. یہ شرط کو سننے کے بعد کہا مولا انشاءاللہ جو بھی آپ کا چاہنے والا جو بھی شیعہ آئے گا جتنا ہو سکے گا حسب توفیق مدد کروں گا. خدا کی قسم چلتے چلتے ہارون کے دربار میں آیا, جیسی وزارت کا اعلان ہوا کہا اے علی ابن یزید یہ خلت کا لباس ہے, یہ وزارت کا لباس ہے, اسی لباس کو پہن کے کل تو نے وزارت کر دی ہے. خدا کی قسم اسی لباس کو اٹھایا, چلتے چلتے امام کی بارگاہ میں آیا, کہا مولا یہ حکومت کی طرف سے پہلا تحفہ ملا ہے, مولا بڑا اعلیٰ بڑا قیمتی لباس ہے, میری دلی خواہش ہے کہ میں پہلے یہ میرا لباس جو ہے میرا وقت کا امام پہنے, اس کے بعد یہ لباس میں پہنوں گا. مسکراتے ہوئے میرے امام نے کہا علی ابن یزید اس تحفے کو لے جا, ابھی تجھے ضرورت ہے. ادھر جا
کے ایجنسی کے بندیوں نے کہا کہ جناب وہ جو خلت والا لباس، وہ وزارت والا جو تو نے لباس دیا ہے، جس بندے کو تو نے وزارت دی ہے، یہ پکا علی کا شیعہ ہے، یہ پکا محب موسیٰ کاظم ہے، جو تو نے لباس دیا ہے، جو ابھی تو نے لباس دیا ہے، ایک دن میں جا کے اپنے امام کو دے کے آیا ہے، فوراً طلب کیا گیا علی ابن یقطین کو، علی ابن یقطین یاد رکھنا اگر وہ لباس تیرے پاس موجود نہ ہوا ہم تیرے سر سے، یاد رکھنا تیرے تن سے سر کو جدا کر دیں گے۔ خدا کی قسم علی ابن یقطین نے یہ اعلان سننے کے بعد دل میں اللہ کا بڑا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں کتنا بڑے کمال کے رہبر دیے ہیں، تو نے ہمیں کتنا بڑے کمال ہادی دیے ہیں کہ جو ہمارے جانوں کی، جو ہمارے سروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نکالا لباس کا، یہ تیرا لباس، تیرے لباس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ شکریہ میرا امام میرے لیے کتنا باخبر ہے کہ اسی لباس کی وجہ سے سر بھی اڑ سکتا ہے۔ علی ابن یقطین نے لے جا لباس، ابھی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ دربار یہ اسی دور کی جا کے پڑھے نا بہلول دانا، اسی دور کا بڑا فقیہ ہے اور یاد رکھنا مجتہد ہے۔ اپنے اس کمالات پہ جب گرفتار کیا گیا اسی شیعیت کی وجہ سے جناب انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اور وضو کے بارے میں لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ شیعہ اور دربار میں اسی طرح جب بلایا گیا اور سامنے اسی طرح قتل کا فتویٰ بھی دیا جا رہا تھا، پھانسی کا فتویٰ بھی دیا جا رہا تھا، تو میرے امام نے دو لفظ، ایک یاد رکھنا مٹی کے جو ہوتے ہیں اس دور میں جو پتہ تھا اسی پتے کے اوپر میرے امام نے جب دو لفظ لکھ کے بھیجے تھے کہ اے بہلول دانا، یہ لفظ لکھے میرے امام نے پہلا لکھا ہے کہ میم، دوسرا لکھا ہے کہ با۔ جیسے یہ دو لفظوں کو پڑھنے کے بعد سمجھ گیا میرے امام کہہ رہے ہیں کہ یا تو مجنون ہو جا یا وطن سے جدا وطن ہو جا۔ خدا کی قسم یہ دو جملے پڑھنے کے بعد، اور یاد رکھنا فیک کا مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ مجنون ہو جائے اور اس پہ حد جاری ہو جائے پھانسی کی، بندہ مجنون ہو جائے تو وہ حد ختم ہو جائے۔ اسی ٹائم جناب بہلول اسی طرح جالون میں چلے گئے اور یہی بہلول دانا ہے۔ تخت خالی تھا، جا کے تخت پہ بیٹھ گئے، وزراء اور باقی نوکروں نے دیکھا اور جا کے جناب کو تخت سے اتارا اور خوب جناب کی پٹائی کرنے کے بعد، اور یہی بہلول دروازہ ہے اسی دروازے پہ بیٹھا تھا اور سامنے ہارون چلتا آ رہا تھا اور اس وقت جناب بہلول خاموش بیٹھے رہے۔ جیسے ہی ہارون کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ یہی بہلول دھاڑے مار کے رونے لگا۔ ایک مرتبہ ہارون نے کہا بہلول بڑا شاکر ہے، پہلے بڑا خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور جیسے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو بڑا زور سے رو رہا ہے۔ کہا میں اپنے درد کو نہیں تیرے درد کو رو رہا ہوں۔ کہا مار تجھے ملی ہے، درد میرے پہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا رو اسی لے رہا ہوں، میں نے تیرے جیسے نجس بندے کی جگہ پہ بیٹھا ہوں، تیرے تخت پہ بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، اور تو جو اتنا سال سے اس حق کے اہل بیت پہ بیٹھا ہے، تو بتا تیرا کیا حشر نشر ہوگا؟ سے بیٹھا ہے تو اپنا حساب لگا کہ تیرے سارے کیا ہوگا۔ یاد رکھنا میرے امام موسیٰ کاظم لکھا ہے علماء نے، میرے امام کے القابات بھی ہیں، باب الحوائج، کتنا بڑا باب الحوائج ہے۔ جب بھی کوئی دعا مانگنی ہے، خود اہل سنت علماء، خود ائمہ اہل سنت، احمد حنبل جیسی شخصیت اور باقی بڑے علماء، جب بھی کوئی مسئلہ، اسی طرح باقی امام کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں، خود امام کی بارگاہ میں کہا، اسی طرح خود امام نے بھی کہا تھا جب بھی تمہیں حاجت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں میری مظلومیت کا سہارا لے کے اللہ سے دعا مانگا۔ کتنا باب مراد ہے۔ میرے امام کا ایک لقب ہے عبد الصالح، عبد الصالح کی جا کے بجائے تسمیہ پڑھا۔ جب میرے امام چل رہے تھے اور ایک گھر سے اس واقعہ کو پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں یاد رکھنا، اس چیز کو فالو کرنا ہے، جب ہم نے یہ مان رکھا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ماننے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنا، اسے فالو کرنا۔ جب میرے امام جا رہے تھے گھر سے گانا بجنے کی آواز آ رہی تھی، میرے امام نے اپنے صحابہ سے کہا جلد اس گھر سے جلد روانہ۔ جیسے اس دروازے سے گزر رہے تھے اسی دروازے پہ کنیز کھڑی تھی۔ میرے امام نے ایک ہی سوال کیا ہے، کنیز اتنا بتا یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ کہا اس گانے کی آواز سے لگتا ہے یہ بندہ بڑا آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو اللہ کا ڈر۔ یہ واپس پلٹی اور جیسے ہی
सामने उस अपने सरदार के सामने कहा, ये बता दरवाजे पे किसी से बात कर रही थी, क्या बात थी? कहा कि एक अब्द साले जा रहा था। उसने एक ही सवाल किया कि ये घर किसी आजाद का है या गुलाम का? क्या जवाब देंगे? कहा, मैंने कहा कि आजाद है, इसे अल्लाह का डर नहीं है। जैसे ये जुमला सुना, बगैर जूते से दौड़ गए। मुशरे हाफिज जाके तमाम किताबों में लिखा हुआ है, सीरत की किताबें, जहाँ तवासुल हर घर में होती है, 14 सितारे भी हर घर में मौजूद होती है। बना के भी इमाम मूसा काज़िम में ये वाक़या भी नकल किया गया। यही शख्स बगैर जूते के दौड़ता दौड़ता इमाम के सामने आया। कहा, मौला बड़ी गलती कर बैठा, लेकिन आज वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसी आवाज मेरे घर से नहीं आएगी। मेरे इमाम ने कहा, ऐ बुश, अगर तू वादा करता है तो हम भी फिर तेरी शफाअत का वादा करते हैं, हम तेरी शफाअत करेंगे। बुश ने हाफिज जैसा लक़ब कैसे मिला है कि बगैर पाँव के साथ, यानी बगैर जूते से पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहा है, उस वाक़े के बाद जूता नहीं पहना। जब भी लोग कहते हैं कि जूता पहन ले, लेकिन कहता है वही वाक़या। उलमा ने लिखा, यही बुश हाफिज जिस गली में जाता था, जब जब वो जिंदा रहा, जिस गली से गुजरता था, उस गली में जानवर भी गोबर होगा। इतना एहतराम था। जब बुश हाफिज का इंतकाल हुआ और गली में गोबर नजर आया, तो लोगों की ज़बान पर यही जुमला था, लगता ऐसा है कि बुश हाफिज का इंतकाल हो गया। यानी इतना एहतराम। कौन? इमाम मूसा काज़िम, जिसके फज़ाइल के बाब में इतना मिलता है। बोला, फरमाता हूं, दुनिया वालों याद रखना, जो भी मेरे दादा अली की विलायत को ना माने, और रोज़े क़यामत अगर उस शख्स के लिए नबी भी अगर सिफारिशी बन जाए, तो अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल नहीं करेगा। जो भी शख्स मेरे दादा अली की विलायत को ना माने, और रोज़े क़यामत आएगा, अगर कोई रसूल भी उसकी सिफारिश करेगा, अल्लाह उसकी भी सिफारिश को कबूल नहीं करेगा, उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। बोला, फरमाते याद रख, कोई शख्स मेरे दादा अली की विलायत का इकरार करता हो और मुझ मूसा काज़िम को ना मानता हो, याद रखना उसे मेरे दादा अली की विलायत भी काम नहीं देगी। मुझे पहचानो, मेरे इमाम ने 4 खुलफा के दौर गुजरा है। बनो अब्बासिया का दौर जाके पढ़े, और खात्मा हो रहा है बनो उमैया का। और सियासत आपको पता है कि किस नारे के साथ, या नसारत और हुसैन का नारा लगाने वाले ये बनो अब्बासिया, और जब तख्तेदार पे आए, और इसी तरह आपको पता है जब हुकूमत में आए तो इसी शियत का कत्ल आम करना शुरू कर दिया। और यही हारून, और चलते चलते जब रोज़े रसूल पे मेरे इमाम ने सलाम किया कि अस्सलाम अलैका, और सलाम करते करते मेरे इमाम ने कहा कि मैं इब्ने रसूल हूँ, मैं रसूल का बेटा हूँ। और हारून ने भी यही जुमला कह दिया कि मुझे पहचानो, मैं रसूल का भतीजा बनता हूँ कि अब्बास चाचा थे, लिहाजा मेरा भी रिश्ता बनता है। बड़ा फख्र कर रहा था और इब्ने अम के नारे लगवा रहा था कि लोगों मुझे पहचानो, मैं इब्ने अम हूँ, मैं नबी के चचा का बेटा हूँ, अब्बास उसी नस्ल से है। और जैसे ये जुमला कह रहा था, और एक मर्तबा यही हारून ने कहा, ऐ मूसा काज़िम, आपकी समझ नहीं आती है कि आप अपने आप को इब्ने रसूल क्यों बुलवाते हैं, जबकि आपको बुलवाना तो इब्ने अली चाहिए, क्योंकि आप अली के बेटे हैं। एक मर्तबा मुस्कुराते हुए मेरे इमाम ने कहा कि याद रखना, कुरान मजीद में आपने कुरान का मुताला नहीं किया कि सूरह रहमान है, सूरह आले इमरान है, कि जब अल्लाह ने तारुफ नबियों का करवाया है, कहा कि दुनिया वाले याद रखना कि हजरत इब्राहिम नबी है, याद रखना इसको शायख इब्राहिम भी कहा जाता है, कहा याद रखना ये मूसा भी उसी की नस्ल में से है, कहा इसहाक भी उसी की नस्ल में से है, याकूब भी उसी की नस्ल में से है। फिर अल्लाह ने कहा याद रखना ये ईसा नबी उसी की नस्ल में से है। कहा हारून, तुम्हें समझ नहीं आई कि ईसा बगैर बाप के वो इब्राहिम की नस्ल से हो सकता है, और मुझे पहचान, मेरा तो बाप भी, मेरा दादा भी अली है, जब मैं इब्ने रसूल नहीं हो सकता। ये जुमला कहने के बाद एक मर्तबा वो भी कहने लगा कि मैं भी इब्ने अम हूँ। तो मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा कि हारून इतना बता दे, अगर मेरा नाना अभी दुनिया में आ जाए और तुझसे अपनी बेटी का रिश्ता मांगे, तुम्हें बेटी का रिश्ता दे देगा। एक मर्तबा मुस्कुराने लगा कि हाँ, मेरे लिए इतना खुश नसीबी और क्या होगी कि मेरी बेटी और नबूवत के घर की जोजा बन जाए, एक नबी की जोजा बन जाए। मेरे लिए फख्र और मुबाहत क्या होगा कि मेरी बेटी और इस घर में आ जाए। मेरे मौने का बस यही फर्क है कि मेरा नाना मोहम्मद तुझसे तो बेटी मांग सकता है, मगर मुझसे नहीं मांग सकता। क्योंकि मेरी बेटी, याद रखना, इसी तरह नाना के लिए, दादा के
کے لیے اس کی نانا اس کی پوتی اور یاد رکھنا نواسی محرم ہوتی ہے اور کبھی نانا اپنی محرم کا رشتہ نہیں مانگتا. جیسے میرے امام نے جواب دیا تمام لوگوں کے سامنے رسوا ہوا. یاد رکھنا اسی امام کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں اے ہمارے شیعوں لیسا منا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. پھر مولا فرماتے ہیں کل یوم محاسبہ، جب بھی بستر آرام پہ جایا کرو اپنا محاسبہ کیا کہ آج میں نے کتنا نیکی کی ہے، آج میں نے کتنا اللہ کی عبادت کی ہے، آج میں نے کتنا کسی امام کے فرمان کو پڑھا ہے، میں نے آج کتنا قرآن کی تلاوت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب بھی بستر آرام پہ جاؤ اپنا محاسبہ کیا. میں نے اس زبان سے کتنا ذکر الہی کیا ہے یا کتنا غیبت کی ہے کسی مومن کی، میں نے اسی زبان سے کتنا چغلخوری کی ہے. اللہ نے یہ ہاتھ مجھے امانت دی ہے، بستر آرام پہ جا کے محاسبہ کیا کرو کہ اس ہاتھ سے میں نے کتنا نیکیاں کیا اور کتنا کسی مومن کے اوپر اسی ہاتھ کے ذریعے سے میں نے ظلم کیا ہے. مولا فرماتے ہیں محاسبہ کیا کرو. ان پاؤں کا بھی، انہی پاؤں کو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، اللہ نے فی سبیل اللہ کے لیے بنایا ہے، اور میں نے اس پاؤں سے چل کر کتنا لوگوں کے حق و حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کیا. اللہ اکبر. عزادار بیٹھے ہو، عزادار امام موسیٰ کاظم. اللہ اکبر. بندے کی دعا ہوتی ہے عزادار بیٹھے ہو کہ اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کرے تاکہ میرے جنازے پہ روئے. اللہ 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 مجھے ایک بیٹا عطا کرے جب میں مر جاؤں تو میری چار پائی کو کہنا دے. اللہ اکبر. عزادار بیٹھو جس امام کی شہادت تم منا رہے ہو نا، اور جس کی 19 بیٹیاں اور جنازے پہ رونے والا کوئی نہ تھا. عزادار ہو جس کے 18 بیٹے اور جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا. اجرکم اللہ. علماء نے بڑے مسائل لکھے ہیں اور قید خانے بھی لکھے. عزادار بیٹھے ہو جب پہلی مرتبہ میرے امام گرفتار ہوئے، عیسیٰ ابن جعفر کی قید میں آئے. عزادار بیٹھے ہو عیسیٰ نے میرے امام کی قید میں جیسے امام کی قید کا رکھوالا تھا. عزادار بیٹھو عیسیٰ ابن جعفر نے لکھا کہ ہارون اس قیدی کو یا آزاد کر دے یا میں تیری طرف بغداد بھیج رہا ہوں. اور جب سے یہ قیدی قید خانے میں آیا ہے اور میں نے اس کی زبان سے اور کبھی بھی تیرے لیے بد دعا کرتے ہوئے نہیں سنا. اور جب بھی سجدے میں جاتا ہے ایک ہی دعا کرتا ہے پروردگار، اور میں نے تیری عبادت کے لیے خلوت مانگی تھی اور تو نے مجھے خلوت عطا کی. اور پروردگار عالم تیرا لاکھ شکر ہے اور سجدے کرنے کی لذت آ رہی ہے. عزادار بیٹھے ہو قید خانے تبدیل ہوتے رہے. جب قید خانہ فضل ربی میں آیا، عزادار بیٹھے ہو کہ واحد جرنیل ہے. جب جب امام کی بارگاہ میں آتا محبت بڑھ گئی اس کی امام کے ساتھ. ایک رات امام کو آزاد کرنے کے بعد اپنے گھر میں لے کے آیا. تاریخ ہے جاکہ تاریخ کا مطالعہ کر لینا. ارباب مقاتل نے یہ جملہ لکھا ہے امام کی بڑی خدمت کی ہے رات بھر. عزادار بیٹھے ہو جب پتہ چلا تھا ہارون کو اس قید سے عزادار نکال کے جب بغداد کے قید خانے میں ڈالا گیا. عزادار علماء قید خانہ لکھتے ہیں لیکن عزادار ذرا پڑھو گا ایک قرآن نما قید خانہ تھا عزادارو. اور جب بھی کوئی دیکھتا ایک سفید کپڑا نظر آتا اور تمہارا وقت کا امام اور زیارت نہیا میں یہی سلام کرتا ہے اور میرا سلام میرے اس دادا پہ اور جسے ایسے قید خانے میں اور بند کیا گیا اور جس میں نہ صبح کا سورج کا پتہ چلتا. عزادار بیٹھے ہو مولا نے دوسرا جملہ لکھا کہ میرا سلام میرے اس جد کے اس جد پہ اور جس کا جسم اور جس کے جسم کا گوشت اور زنجیر کھا گئے. تیسرا سلام میرے امام نے لکھا میرا فرماتے میرا سلام میرے اس دادا پہ اور جس کے جسم کا گوشت اور قید کی میخیں کھا گئی. ادرکم اللہ. عزادارو یہ قید خانہ کیسا قید خانہ. عزادارو دیواروں میں لوہے کی میخیں. عزادارو کسی دیوار سے اور تمہارا امام سہارا نہ لے سکتے.
ابن شیخ اللہ لعنت کرے، اور جب 22 رجب کو اور 23 کا دن آنا تھا، اس میں زہر بنائی، آزاد اور 7 کھجوروں میں زہر دینے کے بعد، امام کو کھلانے کے بعد، آزاد اور 40 بڑے بڑے علماء بلائے گئے، سامنے خط لکھا گیا کہ اس میں دستخط کر دو کہ موسیٰ کاظم اپنی موت مر رہا ہے۔ آزاد اور لوگ چہرے کو دیکھ کے وہ پیچھے ہٹنے لگے، اور جب 25 کو اہل سنت احمد بن حنبل کو بلایا گیا، آزاد اور کہا گیا اور تمہیں دوگنا انعام دیا جائے گا، اس پہ دستخط کر دے کہ شیعوں کا امام اپنی موت مر رہا ہے۔ جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا، کہا مجھے قتل کر دو مگر نہ لکھوں گا۔ آزادار بیٹھے ہو، اور 25 کی رات کا آنا تھا۔ آزاداروں، ایک مرتبہ ہارون نے سندھی ابن شیخ کو بلایا، سندھی جتنا ہو سکتا ہے جلدی کر، جب تک یہ زندہ رہے گا اور شیعوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آزاداروں، 4 کیل ایسے سندھی نے اٹھائے، لوہے کے کیل لے کر چلتے چلتے زندان میں آیا، کہا موسیٰ کاظم اس پہ لکھ دے اور تو اپنی موت مر رہا ہے۔ میرے امام نے کہا سندھی تمہیں شرم نہیں آتی، اور تو نے مجھے زہر دی ہے، اور تو اللہ کی حجت سے کہہ رہا ہے، اور میں لکھ کے دوں گا سندھی، اور جتنا ہو سکتا ہے تو ظلم کرو، اور میں اللہ کی حجت ہوں۔ آزاداروں، ایک مرتبہ اور لوہے کی میخ کو اور سر پہ رکھ کے مارنا شروع کیا، اور کبھی ہاتھوں پہ میخیں لگ رہی تھی۔ آزادار بیٹھے ہو، ہاں تمہارے امام کی روح کو پرواز کرنا تھا، اور 4 مزدور بلائے گئے۔ آزادار جس کے 18 بیٹے، اور 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، ایک اور بھی مزدور بلایا گیا جو آگے آوازیں دے رہا تھا، اَيُّ النَّاسُ مَاتَ امام الرفضا، اور لوگوں رافضوں کا امام مارا گیا۔ آزادار بیٹھے ہو، یہ اٹھانے والے مزدور جب لاشا نہ اٹھ رہا تھا نا، سوچ رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں بتایا گیا یہ قیدی ہے، ہم نے سوچا جنازہ بڑا ہلکا ہوگا، اتنا وزنی جنازہ کیوں ہے؟ آزاداروں، زمین پہ رکھنے کے بعد ان مزدوروں نے جیسے ہی کپڑے کو ہٹانا تھا، کیا دیکھا ابھی بھی زنجیر باقی ہے۔ آزاداروں، زنجیر کیسے کھلتے اور جسم میں زنجیر پیوست ہو گئے۔ آزاداروں، اسی لیے تو میرے امام نے وصیت میں لکھوایا تھا، اور مجھے زنجیروں کے ساتھ دفن کرنا، اور میں دادی زہرا کو دکھاؤں گا اور تیرے بیٹے کے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ آزاداروں، لاشا لے کے چلے، اور پلے بغداد پہ لاشا رکھا گیا۔ آزاداروں، لاشے کا رکھنا تھا، اور اعلان ہو رہا تھا یہ رافضوں کا امام مارا گیا۔ آزاداروں، اسی لاشے سے اتنا بڑی خوشبو اٹھی، لوگوں کو پتا چلا یہ شیعوں کا امام، اور جسے زہر مل گئی، لوگ آنا شروع ہو گئے، بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، اور تمہارا وقت کا امام علی الرضا سامنے آئے اور اپنے باپ